سب سے پہلی بات تو صحابہ کرام کے حوالے سے جناب ساحل ادیم صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ صحابہ کرام ٹائم ٹریولنگ پر ایمان رکھتے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پڑھ کے سناتے تھے اور اپنی احادیث کے ذریعے انہیں بتاتے تھے کہ ٹائم ٹریولنگ ہوتی ہے اور صحابہ کرام کو بخوبی اس کا علم تھا۔ چنانچہ آپ اس ویڈیو میں جناب ساحل ادیم صاحب کو خود سماعت فرما سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ قرآن پاک کو جس ورژن میں، جس گرامر میں ہمیں اور جس اینگل سے دکھایا گیا نا، ہمیں وہ صحابہ کا اینگل نہیں ہے۔ اسپیس، ٹائم، انٹر گلیکٹک ایگزسٹینشل ریالٹیز یہ کچھ اور ہیں، ہمیں کچھ اور بتائے گی۔ قرآن پاک بار بار بتائی جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات بار بتا رہا ہے۔ اب بس ہنٹ پکڑنے والے کی بات، صحابہ کو تو کلیئرلی نبی علیہ السلام بتا رہے تھے، ان کی تمام تر لائف، ان کی احادیث سب کی سب واضح ہیں، ڈھونڈنے والے کو آرام سے مل جاتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم جس ورژن، گرامر اور اینگل سے ہمیں دکھایا گیا ہے وہ صحابہ کرام کا اینگل نہیں ہے۔ اسپیس، ٹائم وغیرہ کی ریالٹیز کچھ اور ہیں، ہمیں کچھ اور دکھائی گئی ہیں۔ قرآن پاک بار بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ معاملات ہیں، بس ہنٹ پکڑنے والے کی بات ہے۔ صحابہ کو تو کلیئرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا رہے تھے، ان کی لائف، ان کی احادیث بالکل واضح ہیں، ڈھونڈنے والے کو آرام سے مل جاتی ہیں۔ آپ نے سماعت فرمایا ان کی زبانی کہ کتنا واضح طور پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روشنی میں اور اپنی احادیث کی روشنی میں یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی تھیں۔ گویا صحابہ کرام تو اس پر بخوبی ایمان رکھتے تھے، مانتے تھے کہ ٹائم ٹریول ہوتا آیا ہے شروع سے۔ اور یہ پھر بڑی حیرانی کی بات نہیں ہو جائے گی کہ آج جو کچھ سائنس فکشن موویز میں دکھایا جا رہا ہے، ابھی تک سائنس ان کو بنا نہیں سکی اور کر نہیں سکی، سائنسدان ایسا کر کے دکھا نہیں سکے ہیں۔ سائنس صرف ابھی تصورات پیش کر رہی ہے، وہ صرف فکشنز ہیں ابھی تک، یعنی حقیقت نہیں ہے، ریالٹیز نہیں ہیں، صرف فکشنز ہیں۔ سائنس ابھی فکشنز میں وہ سارا کچھ خواب دیکھ رہی ہے، ابھی تک ایسا کچھ ایجاد اور دریافت نہیں کر سکے سائنسدان، صرف کوشش اور خواہش کر رہے ہیں۔ ایک کیسی حیرانی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ساری چیزیں بخوبی جانتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا تھا، لیکن آج تک وہ سارا کچھ صرف فکشنز میں ہے، حقیقت میں سامنے نہیں آ سکا، سائنسدان اس کو ڈھونڈ نہیں سکے اور کر نہیں سکے۔ قرآن کریم سے کتنا فائدہ لیا سائنسدانوں نے، سب جانتے ہیں، احادیث سے کتنا فائدہ لیا ہے، تو وہ فائدہ لے کر باقی ساری ایجادات انہوں نے کر لیں۔ تو یہ جو ٹائم ٹریول کے حوالے سے ان کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ قرآن نے کلیئرلی بتایا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ہوا ہے۔ اور پھر اگر یہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں سیکھی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی تبلیغ کی ہوتی اور بتایا ہوتا کہ میرے صحابہ یہ دیکھو فلاں نبی نے ٹائم ٹریول کیا، فلاں ولی نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں فرشتے نے کیا، اگر یہ سارا کچھ بتایا ہوتا تو وہ صحابہ کرام پھر اس کی آگے تبلیغ کرتے، مسلمان علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین یہ باتیں سمجھتے ہوتے، سلف صالحین سے، صحابہ سے نقل کر کے، اور پھر سائنسدان کم از کم مسلمان سائنسدان تو ان چیزوں کو پک کرتے اور وہ ساحل ادیم صاحب سے بھی زیادہ بڑھ کر لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرتے۔ کیا وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں لیکن کسی مسلمان نے ایسا دعویٰ نہیں کیا؟ محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین وغیرہ کو تو خیر چھوڑ ہی دیں، کیونکہ وہ ساحل ادیم صاحب کے نزدیک تو بیکار سے لوگ تھے، کیونکہ آج کے علماء انہی کی پیروی کرتے ہیں تو ساحل ادیم صاحب انہیں تنگ نظر کہتے۔ اس کے بھی آگے میں ساحل ادیم صاحب کی زبانی دلائل ذکر کروں گا کہ وہ علماء کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ چلیں علماء تو ایک طرف رہے، اس طرح کے جو سائنسدان تھے، جو مسلمان سائنسدان ہر دور میں، کم از کم وہ ٹائم ٹریول جو ہے وہ اس تھیوری پر تھیوری نہیں بلکہ ان کے بقول تو حقیقت ہے، اس پہ بات کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو ٹائم ٹریول ہوتا رہا ہے، ہمارے فلاں لوگوں نے کیا ہوا ہے، یا ہم بھی کر رہے ہیں، یا کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا ہو مسلمان نے کہ میں نے ٹائم ٹریول کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، صحابہ کرام کو سکھا کے گئے، تابعین پھر ان سے سیکھا، تبع تابعین نے ان سے سیکھا، ائمہ دین نے سیکھا، 14 صدیاں گزر گئیں، 13 تقریباً گزر گئیں، تو 1895 میں ایک ناول لکھا گیا، یہ دنیا میں سب سے پہلا ناول ہے ٹائم ٹریولنگ پہ،
اور وہ بھی فکشن، یعنی وہ ناول کسی حقیقت پر نہیں لکھا گیا کہ ایسا ہوا ہے، وہ ناول بھی صرف فکشن کے طور پر لکھا گیا۔ ساری دنیا سمجھتی ہے فکشن کا یعنی مطلب کیا ہے، وہ مفہوم کیا ہے، کہ جو ابھی تک حقیقت نہیں بن سکی، بس اس کے وجود میں آنے کا احتمال ہے، اس کو فکشن کہتے ہیں۔ تو یہ ایک سائنس فکشن ناول تھا صرف، جو دی ٹائم مشین کے نام سے لکھا گیا۔ تو 1895 تک یعنی تقریباً 19 صدیاں گزر گئیں، 20ویں صدی کا آغاز ہونے والا ہے، تو دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ ٹائم ٹریول کیا ہے۔ تو پھر ایک بندہ جو ہے وہ ایک یعنی اپنے نظریات پر مبنی، اپنے خوابوں پر مبنی ایک ناول لکھتا ہے، اور اس میں ذکر کرتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا یا ایسا ممکن ہے، پاسبل ہے۔ اگر یہ ایسا ہوا ہوتا پہلے، دنیا کو معلوم ہوتا، مسلمان سائنسدانوں کو معلوم ہوتا، اور ان کی کتابوں میں مذکور ہوتا، اور پھر کسی آیت کی تفسیر میں کسی صحابی و تابعی نے اس آیت کو، جو آیت جناب ساحل ادیم صاحب پیش کرتے ہیں ٹائم ٹریولنگ پہ، اس آیت سے ٹائم ٹریولنگ ثابت کی ہو، یا ڈائمینشنز کا نظریہ جو اور پورٹلز کا جو نظریہ ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ ثابت کیا ہو۔ چلے بعد میں جو ایجاد ہونے والی چیزیں ہیں جیسا کہ جہاز ہے وغیرہ ہے، اس کا ذکر تو ظاہر ہے وہ پہلے کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جو چیز وجود میں نہیں آئی اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو صحابہ تابعین یا بعد والے جو ائمہ دین ہیں جہاز کا کیسے ذکر کر دیتے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وجود میں بعد میں آیا۔ لیکن جناب ساحل ادیم صاحب کے بقول ٹائم ٹریولنگ پہلے ہوتی رہی ہے، اور میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے اور فرشتوں نے بھی ٹائم ٹریولنگ کی، ابلیس نے، ذوالقرنین نے، اور پھر جو باتیں آگے آ رہی ہیں۔ تو اگر یہ ایسا مسئلہ تھا تو پھر کسی آیت کی تفسیر میں اس کو مطلب ہے کہ آنا چاہیے تھا، ذکر ہونا چاہیے تھا، احادیث کی تشریحات میں ذکر ہونا چاہیے تھا۔ تو صحابہ کرام کی تفسیر کے ماخذ جو ہیں ہمارے ہاں معروف ہیں، تفسیر طبری ہے، مشہور و معروف ہے، تفسیر ابن ابی حاتم ہے، تفسیر ابن المنذر وغیرہ ہے، جس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ آیت نقل ہوتی ہے تو اگر کوئی حدیث ہے تفسیر میں تو وہ ذکر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد خصوصی طور پر صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں تفسیری وہ ضرور ذکر کیے جاتے ہیں، اور باسند ذکر کیے جاتے ہیں، جسے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی صحابی سے ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ تو ایسا مستند ذخیرہ جو ہمارے پاس موجود ہے تفسیر کا، اس میں آپ کو کسی صحابی سے کوئی ایک قول بھی ایسا ملتا ہے جس میں یہ سارا ڈائمینشنز، پورٹلز اور یہ ٹائم ٹریولنگ وغیرہ کی تھیوریز جو ہیں، جس کو ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، اس کا کوئی ذکر ہوا ہو؟ اسی طرح حدیث کی کتب میں صحابہ کرام کے اقوال و آثار بہت زیادہ وارد ہوئے ہیں، بلکہ کچھ کتب تو خاص اس حوالے سے لکھی گئیں، جیسا کہ ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، اور دیگر اس طرح کی کتابیں ہیں، سنن کبریٰ بہقی میں بہت زیادہ صحابہ کرام کے اقوال آثار وغیرہ ہیں۔ تو ان میں ہی کہیں احادیث کے ذکر کے ساتھ ہی کہیں یہ صحابہ کرام کا کوئی قول ذکر ہوتا ہے ٹائم ٹریولنگ وغیرہ، ڈائمینشنز، پورٹلز وغیرہ کے حوالے سے، کیونکہ جو صحابہ کرام جب احادیث روایت کرتے تھے بہت ساری باتیں اس حوالے سے کہتے تھے، اپنے مشاہدات، تجربات بیان کر دیتے تھے، یا اس سے ملتے جلتے مسائل اس میں ذکر کر دیتے تھے، یا محدثین اس ٹاپک کے حوالے سے صحابہ، تابعین اور ائمہ دین کے اقوال جو ہیں ان کو جمع کر دیتے تھے۔ تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملی۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص قرآن و حدیث سے ٹائم ٹریول اور پورٹلز اور ڈائمینشنز کا نظریہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، تو گویا وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین سب ہی قرآن و حدیث کو سمجھ نہ پائے، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہ سمجھ آئی، اور 1400 سال بعد کسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پا لی، اور یہ تو شرعاً اور اخلاقاً انتہائی مزہ کا خیز اور گمراہ کن دعویٰ ہے۔ ایک شخص 1400 سال بعد کہتا ہے کہ پہلے مسلمان تو سارے سمجھ ہی نہیں پائے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھا ہوں، اگر سمجھ پائے ہیں تو بھئی انہوں نے کہاں کہا ہے؟ آخر قرآن حدیث تو اس وقت بھی موجود تھا، پھر بعد میں موجود رہا، آج بھی موجود ہے۔ تو ساحل ادیم صاحب ہی کیوں کہ وہ آج بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ قرآن ٹائم ٹریول ثابت کرتا ہے، احادیث ٹائم ٹریول ثابت کرتی ہیں، صحابہ نے کیوں نہیں بتایا، تابعین نے کیوں نہیں بتایا، ائمہ دین نے کیوں نہیں بتایا، ٹائم ٹریولنگ پہ کتابیں کیوں نہیں لکھیں، جس طرح دیگر معاملات پہ کتابیں لکھی گئیں، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے۔ اب اس کے باوجود جناب ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں، یہ ان کی زبانی آپ سن سکتے ہیں، انہوں نے صحابہ سے ٹرین لے کے تابع تابعین کے دور میں ایسٹرونومی کی بنیاد رکھ دی تھی، نہ صرف بنیاد رکھی تھی، آپ ایک دفعہ خدا را
مسلمان اسٹرانومر جو ارلی ہمارے کلاسیکل ایرا کے اسٹرانومرز ہیں، یہ مسلمانوں نے اس وقت فزکس اور اسٹرانومی کی بنیاد رکھی. پوچھا کیسے، کہاں سے سوچ رہے ہو؟ قرآن سے سوچ رہے ہیں. کہ ہمارے مسلمانوں نے صحابہ سے ٹریننگ لے کر تبع تابعین کے دور میں اسٹرانومی کی بنیاد رکھ دی تھی. مسلمانوں نے کلاسیکل ایرا میں فزکس اور اسٹرانومی کی بنیاد رکھی. پوچھا گیا کہ کہاں سے سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قرآن سے سوچ رہے. بھئی بہت اچھی بات ہے، تبع تابعین کے دور میں انہوں نے چلے تھوڑی سی رعایت کی ہے کہ اسٹرانومی کی بنیاد تبع تابعین کے دور میں انہوں نے رکھوا دی. گویا کہ ٹائم ٹریول وغیرہ کے نظریات جو ہیں لوگوں کے سامنے کھل کر چلیں تبع تابعین کے دور میں آگے. تو چلو کوئی تبع تابعی لے آئیں ایسا جس کا قول یا جس کی کوئی کتاب یا جس کی کوئی تعلیمات یا جس کا کوئی لیکچر ایسا ہو جس سے ٹائم ٹریولنگ یا اس طرح ڈائمینشنز اور پورٹلز وغیرہ کا ثبوت ہمیں ملتا ہو. تو ایسی کوئی بات اگر ہوتی تو ظاہر ہے کہ ساحل ادیم سب ضرور پیش کرتے، کیونکہ ان کا سب سے پہلا دعویٰ تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ سب کچھ بتایا ہے.